السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارا سلام قبول فرمائے۔ میرا نام نوازش علی، ماں کا نام پروینہ خاتون ہے۔ میرے لیے کوئی ایسا اسم تعلیم فرمائے جو مجھے روحانیت میں استقامت ہو اور اطمینان و سکون کے ساتھ پڑھنے کی، دلچسپی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق ہو مجھے۔ السلام علیکم، میرا نام سجاد احمد ہے، والدہ کا نام نازنین صبا۔ میں مسقط عمان سے بات کر رہا ہوں۔ کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے تو میاں حضور سے خاص طور پہ توجہ چاہتا ہوں، روحانیت میں بھی، اور کوئی قرآنی صورت یا کوئی ذکر عطا فرمائے۔ السلام علیکم بابا جان، میں اسلام آباد سے سمینہ بات کر رہی ہوں۔ میں 3 سال سے اپنے والدین کے گھر واپس بیٹھی ہوں اور میرے شوہر کو کچھ لوگوں نے ہمارے درمیان میں فتنہ پیدا کر دیا، جس کی وجہ سے ان ساس نے اور ہسبینڈ نے مجھے واپس گھر بھیج دیا ہے اور میرا بچہ بھی رکھ لیا ہے۔ اب میں بچے سے بات بھی نہیں کر سکتی اور میں 2 بار کراچی آئی ہوں ملنے کے لیے، لیکن وہ مجھے ملنے بھی نہیں دیتی بچے سے۔ بابا جان، میں بہت زیادہ اذیت میں ہوں اور اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بیوی بنگلہ دیش میں رہتی ہے، نام ریحانہ، والدہ کا نام منورہ۔ تو ہر سال ایک ہی وقت میں 2-3 مرتبہ، جیسے کہ رمضان سے پہلے بیمار ہو جاتی ہے، اور اس وقت گھر میں بھی بہت سارے پریشانی ایک ساتھ آ جاتی ہیں، اور رمضان کے بیچ میں اور رمضان کے بعد میں بھی یہ حالت چلتی رہتی ہے۔ اور دماغ پہ بہت اثر ہوتا ہے اور پورا جسم نڈل ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم بابا جان، میں اور میری والدہ ہم لوگ عمرہ کرنا چاہتے تھے، تو ایک ٹریول ایجنٹ کو ہم لوگوں نے عمرہ کے لیے رقم جمع کروائی اور انہوں نے ہمیں عمرہ بھی نہیں کروایا۔ اب ہم ان سے رقم واپس لینا چاہتے ہیں، لیکن وہ لوگ فراڈ کر رہے ہیں اور فون ہی اٹینڈ نہیں کرتے اور ہمارے پیسے بھی واپس نہیں کر رہے ہیں اور غائب ہو گئے ہیں۔ پورا عملہ آفس کا غائب ہے۔ شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، رہبر و رہنما شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارا سلام قبول فرمائے۔ میرا نام نوازش علی، ماں کا نام پروینہ خاتون ہے۔ میرے لیے کوئی ایسا اسم تعلیم فرمائے جو مجھے روحانیت میں استقامت ہو اور اطمینان و سکون کے ساتھ پڑھنے کی، دلچسپی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق ہو مجھے۔ کیا نام بتایا انہوں نے اپنا؟ نواز۔ ان کو چاہیے کہ اسم لطیفوں پہ ریاضت کریں تھوڑی سی، اور روزانہ اس کی 11 تسبیحیں پڑھیں اور آگے پیچھے 11 بار درود شریف اس کی مداومت کریں، اور جب اس کی مداومت اچھی طریقے سے کرنے لگیں تو پھر ان کو چاہیے کہ 129 دانوں کی تسبیح بنائیں اور روزانہ 129 تسبیحیں اس کی پڑھیں، تو یہ اہل ریاضت سے ہو جاتا ہے آدمی۔ اس کے بڑے فوائد اور بڑے فیوزات ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر کسی عمل کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ السلام علیکم، میرا نام سجاد احمد ہے، والدہ کا نام نازنین صبا۔ میں مسقط عمان سے بات کر رہا ہوں۔ کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے تو میاں حضور سے خاص طور پہ توجہ چاہتا ہوں، روحانیت میں بھی، اور کوئی قرآنی صورت یا کوئی ذکر عطا فرمائے۔ سجاد احمد نام ہے، کاروباری پریشانی میں جو مسئلے مسائل میں یہ الجھے ہوئے ہیں اور پریشانی ان کو ہے، تو اس کے لیے ان کو 111 مرتبہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد صبح 10 بجے تک کبھی بھی یہ کریں، 111 مرتبہ سورہ فلق پڑھیں اور آگے پیچھے 11 بار درود شریف پڑھیں،
کچھ عرصے اس کی مزاحمت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا. اور ان کے لیے اسم جوادو یا جوادو 1400 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھا کریں تو یہ سارے معاملات ان کے بہتر ہو جائیں گے. السلام علیکم بابا جان، میں اسلام آباد سے سمینہ بات کر رہی ہوں. میں 3 سال سے اپنے والدین کے گھر واپس بیٹھی ہوں اور میرے شوہر کو کچھ لوگوں نے ہمارے درمیان میں فتنہ پیدا کر دیا جس کی وجہ سے ان ساس نے اور ہسبینڈ نے مجھے واپس گھر بھیج دیا ہے اور میرا بچہ بھی رکھ لیا ہے. اب میں بچے سے بات بھی نہیں کر سکتی اور میں 2 بار کراچی آئی ہوں ملنے کے لیے، لیکن وہ مجھے ملنے بھی نہیں دیتی بچے سے. بابا جان میں بہت زیادہ اذیت میں ہوں اور اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں. ان کو چاہیے کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 63 جو ہے 111 مرتبہ روزانہ پڑھیں، آگے پیچھے 11 بار درود شریف، اور اپنے شوہر اور اپنے سسرا والوں کا تصور کر کے ان پہ دم کریں روزانہ. کچھ دنوں کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ان کا مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے گا. سسرال والوں کے دل میں بھی ان کی محبت پیدا ہو جائے گی اور شوہر کے دل میں بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بیوی بنگلہ دیش میں رہتی ہے، نام ریحانہ، والدہ کا نام منورہ. تو ہر سال ایک ہی وقت میں 2-3 مرتبہ، جیسے کہ رمضان سے پہلے بیمار ہو جاتی ہے اور اس وقت گھر میں بھی بہت سارے پریشانی ایک ساتھ آ جاتی ہیں، اور رمضان کے بیچ میں اور رمضان کے بعد میں بھی یہ حالت چلتی رہتی ہے. اور دماغ پہ بہت اثر ہوتا ہے اور پورا جسم نڈل ہو جاتا ہے. اس کے لیے چاہیے کہ سورہ مومنون کی آخری 4 آیات جو ہیں اس کو 41 بار، اور سورہ یونس کی آیت نمبر 81، 82، 41 بار، اور سورہ فلق اور ناس 11 بار، آگے پیچھے درود شریف. اس کو روزانہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اور تھوڑے سے نمک پہ دم کر کے ان کو نمک کھانے میں کھلائیں اور پانی دم کر کے پلائیں. کچھ عرصے یہ کریں تو انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی ہونا. السلام علیکم بابا جان، میں اور میری والدہ ہم لوگ عمرہ کرنا چاہتے تھے، تو ایک ٹریول ایجنٹ کو ہم لوگوں نے عمرہ کے لیے رقم جمع کروائی اور انہوں نے ہمیں عمرہ بھی نہیں کروایا. اب ہم ان سے رقم واپس لینا چاہتے ہیں لیکن وہ لوگ فراڈ کر رہے ہیں اور فون ہی اٹینڈ نہیں کرتے اور ہمارے پیسے بھی واپس نہیں کر رہے ہیں اور غائب ہو گئے ہیں. پورا عملہ آفس کا غائب ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ روزانہ 300 مرتبہ جو ہے ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے. 313 بار پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے. کچھ دنوں کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ان کی رقم ان کو واپس مل جائے گی ضرور. یہ جو آیت ہے یہ 3 چیزوں کے لیے بہت اکثیر کا حکم رکھتی ہے. بعض اعمال میں یہ 300 بار اور بعض میں 500 بار پڑھی جائے. مثال کے طور پر کوئی رقم لے کے بھاگ جائے اس کے لیے پڑھی جا سکتی ہے یہ، اور بہت سریع عمل ہے یہ. دوسرے یہ کہ کوئی شخص گھر سے بھاگ جائے اس کے لیے پڑھی جاتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر یا بیوی روٹ کر چلے جائیں، ان کے لیے پڑھی جاتی ہے یہ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص مفقود الخبر ہو جائے، یعنی کہ اس کی کوئی خبر ہی نہ رہے کہ وہ کہاں پہنچا ہوا ہے، کیا ہے کیا نہیں، اس کے لیے پڑھی جائے. تو یا تو کوئی خبر آ جاتی ہے اس کے لیے اس کی کہ وہ زندہ ہے، مر گیا ہے، کہاں نہیں ہے، یا وہ خود آ جاتا ہے. تو یہ بہت اچھا عمل ہے اس میں.